شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سراج السالکین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، وہ بروز قیامت میری شفاعت پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1429 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج 18ویں شب ہے۔ اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان سنت و برا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نیز مدنی چینل کے ذریعے براہ راست یہ اجتماع دیکھا اور سنا جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مجھے اپنے گھروں میں رہ کر مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والی اسلامی بہنوں، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور تمام ساعات اپنے جلوں میں بے پایاں برکات لیے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، حتیٰ کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، گزشتہ امتوں میں بھی یہ عبادت موجود تھی، چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ الرحمن جل جلالہ کا فرمان عظیم الشان ہے، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
والعاكفين والركع السجود۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ جل جلالہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی صالح یعنی پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ مزید آگے فرماتے طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس آیت قرآنی کے نزول کے بعد اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان شریف کے عشرہ آخرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر عشاق کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ آخری عشرہ کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصوری ذوق افزا ہے کہ ہم پیارے سرکار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، بیزن پروردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سنت ادا کر رہے ہیں۔ عاشقوں کی تو دھن یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپناتے تھے، اپنانے کی کوشش فرماتے، کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے آرام فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس معاملے میں بہت آگے تھے۔ چنانچہ ایک بار کسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کے ساتھ پھیرے لگا رہے تھے، یہ دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا، پوچھنے پر ارشاد فرمایا ایک بار میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہاں اسی طرح کرتے دیکھا تھا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں
اونٹنی کو پھیرے لگا رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا، لہذا آج میں اس مقام پر اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں۔ شاعر اس واقعے کو اس طرح نظم کرتا ہے، بتاتا ہوں تم کو میں کیا کر رہا ہوں، میں پھیرے جو ناقے کو لگوا رہا ہوں، ناقہ مانے اونٹ، بتاتا ہوں میں تم کو کیا کر رہا ہوں کہ پھیرے جو ناقے کو لگوا رہا ہوں، مجھے شادمانی اسی بات کی ہے، میں سنت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، مجھے شادمانی اسی بات کی ہے، میں سنت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے دیوانوں، ہو سکے تو ہر سال، ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف مساجد میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے ماہ رمضان کے۔ اسی ضمن میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ، یعنی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، اور چاند نظر آنے سے پہلے ہی سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ میں الحمدللہ بسیرا لے لیا تھا، اعتکاف کے لیے دھرنا مار کے آ پڑے تھے، اور ان کا اعتکاف جاری ہے، اور مزید لوگ شامل ہو رہے ہیں، کوئی 1 دن لیٹ، کوئی 2 دن لیٹ، کوئی 5 دن لیٹ۔ تو اس طرح الحمدللہ اسلامی بھائی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ملک بھر سے آ رہے ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ امید ہے کہ آخری 10 دن جب آئیں گے نا، اس کے لیے شاید 3، 4، 5 ہزار ہو جائے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں۔ فیضان مدینہ یہ بہت بڑی مسجد ہے جو کم از کم کم و بیش 10,000 گز کے پلاٹ پر ہم نے مسجد بنائی ہے، اس میں جامعہ بھی شامل ہے اور چیزیں بھی شامل ہے، پھر مسجد بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں بڑی رونقیں ہیں آج کل، ویسے تو سارا ہی سال رونقیں ہوتی ہیں، مدنی تربیت گاہ ہوتی ہے، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تربیتوں کا سلسلہ سارا سال 12 مہینے چلتا ہے، لیکن ان دنوں کی رونقیں تو کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ تو جن جن سے بن پڑے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ضرور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں، ورنہ آپ کے علاقے کی مسجد میں جہاں جہاں دعوت اسلامی والے معتکف ہیں ان کی صحبت میں چلے جائیں اور ان کے ساتھ اعتکاف کریں۔ اعتکاف نہیں کر پاتے تو جتنا وقت ملتا ہے ان عاشقان رسول کی صحبت میں گزاریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ ان کا بڑا ایک جدول ہوتا ہے مدنی مرکز کی طرف سے دیا ہوا، تو وہ اس جدول کے مطابق دعائیں بھی یاد کرواتے ہیں، سنتیں بھی سکھاتے ہیں، اور اس طرح ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ شاید برسوں کے مطالعہ کرنے پر بھی آپ کو وہ معلومات حاصل نہ ہو سکے۔ تو جو 1 مہینے کا اعتکاف نہیں کر سکتا پورے ماہ رمضان کا، وہ کم از کم 10 دن کے لیے ہی ہمت کر لے، کہ دنیا کمانے کے دن تو بہت ہی پڑے، اور اعتکاف کی کیا شان ہے۔ فتاوی عالمگیری میں اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے کلیتاً یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے، اور ان میں تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو کہ اللہ عز و جل کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، اور معتکف کے تمام اوقات حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے۔
اور اعتکاف کا مقصود اصلی، یہ سارے معتکفین غور سے سنیے کہ اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے. یعنی وہ معتکف کیسا معتکف ہے کہ اعتکاف میں رہتے ہوئے اس کی جماعت چلی جائے، بلکہ اس کو تکبیر اولا نہ ملے، 3 رکعتیں ملے، 2 رکعتیں ملے، نہیں. اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ 5 نمازیں باجماعت مل جائیں. تو ذہن نصیب کے پہلی تکبیر کے ساتھ مل جائے، تکبیر اولا کے ساتھ، اور ذہ قسمت کے پہلی صف میں مل جائے، ذہ قسمت کے امام کے عین پیچھے مل جائے. جی ہاں، سب سے پہلے رحمت جو ہے وہ امام پر نازل ہوتی ہے. جب امام جماعت کھڑی ہوتی ہے نا، یہ آپ کے لیے بہت یعنی کہ ذوق افزا نقطہ عرض کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے، اور پھر جس طرح میں عرض کر رہا ہوں اس طرح صف میں جگہ پانے کے لیے کوشش کیجئے، مگر کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی حق طلبی نہ ہو، کسی کو دھکا نہ ہو، کسی کو کونی نہ لگے، کسی کو آپ گھورے نہیں کہ اس طرح دل دکھا کر کہیں گناہ نہ کر بیٹھے. تو بہرحال یہ کہ سب سے پہلے امام پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر امام کے عین پیچھے جو نمازی کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے. اب امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اسی کے برابر والے پر، پھر اسی کے برابر والے پر، یہاں تک کہ جتنے نمازی اس طرف ہیں ان سب پر رحمت نازل ہوتی ہے باری باری، یعنی بتدریج. اچھا، اب اسی بیچ والے خوش نصیب نمازی کے الٹے ہاتھ پر جو کھڑا ہے اس پر رحمت کے نزول کی باری ہے. اس کے بعد اس کے برابر والا، اس کے بعد اس کے برابر والا، علی ھذا القیاس. اب دوسری صف کی باری ہے، تو دوسری صف میں بھی عین جو امام کی سیدھ میں پیچھے کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے. اب اس کے سیدھے ہاتھ والوں پر بتدریج، پھر جب یہاں کی صف والے پورے ہو گئے سیدھی طرف والے، تو اب الٹے ہاتھ پر جو اس بیچ والے کے برابر میں کھڑا ہوا ہے اس پر رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور اس طرح باری باری ان سب پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. پھر تیسری صف میں جو بیچوں بیچ عین امام کے پیچھے کھڑا ہے اس پر رحمت کا نزول کا سلسلہ ہے، پھر سیدھی طرف، پھر بائیں طرف، اس طرح آخری صف تک رحمت کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جتنا امام سے یہاں دوری ہو رہی ہے اتنا رحمت کے نزول میں اس کے لیے تاخیر ہے ان معنوں کا. تو اس لیے اگر پہلی صف ملتی ہے تو سب سے افضل ہے، پھر دوسری صف، پھر اس کے بعد گویا تیسری صف. تو جتنا امام سے قرب ملے یہ کوشش فرمائیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ امام کے سیدھے ہاتھ پر ہی سارے لوگ رحمت کے نزول کے شوق میں اگر کھڑے ہو جائیں اور الٹے ہاتھ پر کوئی نہ کھڑا ہو تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ بیلنس برابر ہونا چاہیے. دونوں طرف توازن قائم رکھیے کہ جیسے امام کی طرح سیدھے ہاتھ پر اگر ایک کھڑا ہو گیا تو اب دوسرے کو اسی کے برابر میں نہیں کھڑا ہونا ہے. اگر الٹے ہاتھ پر جگہ ہے تو الٹے ہاتھ کو پر کرے. تو اس طرح توازن قائم رکھنے کے لیے جو آئے گا انشاءاللہ وہ مزید اس کا ثواب پائے گا کہ اس نے صف کو مطلب متوازن رکھا. تو یہ بھی ذہن رکھیے گا کہ سیدھی طرف ہی کہیں ساری صفیں بن گیا اور الٹی طرف کوئی کھڑا نہ ہو تو یہ تو پھر عجیب و غریب اور غریب و عجیب معاملہ ہو جائے گا. تو صفیں جو ہیں وہ متوازن بھی ہونی چاہیے، برابر برابر دونوں کا وہ توازن ہو، بیلنس ہو. اور یہ عرض کر دی کہ اس طرح آگے جگہ پانے کے لیے ہرگز ہرگز کسی کا دل نہ دکھائے. اب کئی ساری بھائی ہیں اعتکاف میں پہلی صف کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا ان کے بارے میں دل خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں کہ افطار بھی یہ وہیں پانی پی کے کر لیتے ہوں گے، پھر کھانا یا جو کچھ ہے یہ وہیں کام کرتے ہوں گے سارے. وہ بیچارے پڑے رہتے ہیں، سو بھی وہیں جاتے ہیں. میں نے دیکھے ان کے یہ معاملات کہ یہ بیچارے وہیں سب کچھ کرتے ہیں اور صف پہلی دن بھر پہلی سب کو نبھاتے ہیں دن رات کہ ان کی جگہ نہ چلی جائے. ایسوں کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ
میری مغفرت کر دے، بے حساب مجھے بخش دے۔ اچھا، ان پہلی صف کے جذبہ رکھنے والوں کے لیے بھی چند مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ اگر ان کو یہ پہلی صف میں یہ ٹھیک ہے پہلے دن سے آ کر بیٹھ گئے، جگہ مل بھی گئی، اب یہ بیٹھے ہوئے، کسی وجہ سے یہ پہلی صف چھوڑ کے نکل گئے اور زیادہ دیر کے لیے چلے گئے، جیسے اب کوئی آ کر دوسرا بیٹھ گیا پہلی صف میں یا اس کی جگہ پر بیٹھ گیا، تو اب ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھے۔ ہٹائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ احتجاج کرے گا، یا آپ روب داریں، عمر بڑی ہے، آواز آپ کی کرخت ہے، یا آپ مطلب کوئی باروب شخصیت کے مالک ہیں، موٹے تازے ہیں، تو ایسوں سے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو وہ آپ سے خوفزدہ ہو کر ڈر گیا تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ نے بہت بڑی عبادت کر دی، بلکہ یہ تو کہیں ظلم میں شامل نہ ہو جائے کہ آپ نے روب سے اس کو ہٹا دیا، چل بیٹھ تو میری جگہ تھی، تو آپ نے اس کو الاٹ نہیں کروایا۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ آخری صف کے آخری کونے میں نماز پڑھیں۔ کسی مسلمان کا اللہ کے گھر میں، وہ بھی دوران اعتکاف ماہ رمضان المبارک میں آپ نے دل دکھا دیا اور اس کو روب سے ہٹا دیا کہ یہ میری جگہ ہے، نہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو عاجزی کا دامن بچھانے کا موقع ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا موقع ہے۔ معتکف تو جو ہوتا ہے نا، وہ دھرنا مارے ہوئے پڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تو اب مغفرت کرائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، وہ تو گویا مطلب یعنی کہ دھرنا مارے ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا عطا خراسانی قدس سرہ نورانی کا قول شعب الایمان جلد 3 صفحہ 426 میں نقل کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو یا اللہ رب العزت جل جلالہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر یہاں پر بڑا موضوع ہے۔ فرماتے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ ہم نے دھرنا مار دیا کہ اپنی بخشش کروائے بغیر، سارے گناہ بخشوائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر دیکھو عاجزی کریں گے تو ہی کام ہوگا، کڑی سے اڑی سے تڑی سے کام نہیں ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، تکبر اور یہ اڑی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، کسی کو دھمکی دینا، کسی کا دل دکھانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو آپ چلے گئے یہاں سے، آپ کی جگہ بھی چلی گئی، کیونکہ آپ نے الاٹ نہیں کروائی نا، یہ الاٹ کروا بھی نہیں سکتا، اللہ کا گھر ہے، آپ صبر کر لیں۔ اب آپ کے ذہن میں اگر یہ آتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے کہ آج یہ 8 دن تک تو یہاں پہلی صف میں اسی جگہ پر نماز پڑھتا تھا اور آج اس کی جگہ چھوٹ گئی، لوگ کیا بولیں گے مجھے کہ میری پہلی صف چھوٹ گئی اور وہ میری مخصوص جگہ چلی گئی، پہلی صف میں امام کے بالکل قریب میں رحمت کے سائے میں ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو ہٹانا وہ چاہتا ہے۔ تو اس کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک بزرگ نے ایک مسجد میں پہلی صف میں 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، پہلی صف میں کتنے سال؟ 40 سال۔
40 साल के बाद इत्तेफाक से इनका नागा हो गया, किसी वजह से पहली सब छूट गई, पीछे जगह मिली। इनको बड़ा अफसोस हुआ और इनके दिल में ये ख्याल है कि आज लोग क्या कहेंगे। ये तो वो 40 साल तक तो ये पहली सब में ये नमाज पढ़ता था, आज इसकी पहली सब निकल गई। जब ये ख्याल आया ना तो फौरन इसने कमाने लाहौल पर तीरे इस्तियाजा चढ़ाकर शैतान को छोड़ा कि मरदूद शैतान, तूने मुझे तबाह किया। इसका मतलब ये कि मैं आज 40 साल तक लोग क्या कहेंगे, लोगों के दिखाने के लिए मैं पहली सब में नमाज पढ़ता था। मैं तो रियाकार था कि आज मुझे ये सदमा इसलिए नहीं हुआ कि अल्लाह ताला की इबादत की इतनी बड़ी फजीलत मेरे हाथ से निकल गई, मुझे तो इस बात का रंज है कि लोग क्या कहेंगे। बस वो अल्लाह वाले थे, नेक आदमी थे, उन्होंने 40 साल की अपनी नमाजें दोबारा पढ़ी, दोहराई कि मैं तो आज तक रियाकारी करता रहा, लोगों के दिखाने के लिए नमाज पढ़ता रहा। तो अब यह कि जिसकी ये 5, 7, 8 दिन की नमाज के बाद पहली सब छूट गई और ये अगर उससे अड़ी करता है या शर्माता है कि लोग क्या कहेंगे, उसको इस वाकये में बड़ी इबरत है कि क्या ये लोगों के लिए पहली सब में नमाज पढ़ता था, लोगों को दिखाने के लिए यहाँ सर झुका है, पहली सब में रोज आके बैठा रहता था। अल्लाह के लिए इसने ये नहीं किया काम। तो जब अल्लाह के लिए काम किया और किसी मजबूरी की वजह से पहली सफ छूट गई, दिल को सदमा हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि पहली सफ से भी ज्यादा उसको सवाब अता कर दे। आप पहली सफ की बात करते, बनी इसराइल के 2 शख्स मस्जिद से गुजरे, तो एक तो मस्जिद में दाखिल हो गया, दूसरा कांप उठा खौफे खुदा से कि मैं तो गुनाहगार हूं, मैं बहुत गुनाहगार, पापी और बदकार हूं, मैं इस काबिल का कि मेरा गंदा वजूद अल्लाह के पाक दरबार में लेकर मैं जाऊं। तो वो इस खौफ की वजह से, खौफे खुदा की वजह से अल्लाह के पाक घर में दाखिल नहीं हुआ, मस्जिद में नहीं गया। अल्लाह ताला को इसकी ये आजिज़ी और यादा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसको सिद्दीकीन में शामिल कर लिया। सिद्दीक उस वली को बोलते हैं कि जो सबसे अफजल वली हो, जैसे गौस पाक में सिद्दीकीन में से औलिया किराम की किस्में हैं ना, कोई अब्दाल होता है, कोई कुतुब होता है, कोई औताद होता है, कोई गौस होता है। तो खैर सिद्दीक जो है ये सबसे अफजल किस्म है वलियों की। तो मेरे गौस पाक भी सिद्दीकीन में से थे। तो मस्जिद में ना जाने वाला, खौफे खुदा की वजह से मस्जिद में दाखिले से रुक जाने वाला सिद्दीक बन गया, वलियों का बहुत बड़ा वली बन गया। और आप हैं कि पहली सब के लिए रोब झाड़े किसी पर, किसी का दिल दुखाएं, तो ऐसा ना हो कि विलायत मिलते मिलते रुक जाएगी। तो इसलिए अल्लाह की रजा पर राजी नहीं। ठीक है, आखिरी सब में जगह मिली आपको, आज पहली में नहीं मिली, तो आप इसके लिए अल्लाह ताला की जनाब में रोए, गिड़गिड़ाएं कि या अल्लाह मैं गफलत का मारा आज पीछे रह गया, मालिक मुझ पर करम कर दे, और रोए। तो कोई बईद नहीं कि पहली सब वालों से भी ज्यादा आपको सवाब मिल जाए, और सवाब ना भी मिला तो आखिरी सब में नमाज पढ़ना कोई गुनाह का काम नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक मदनी फूल ये था कि पहली सब के लिए किसी पर सख्ती ना फरमाए, अपनी जगह भी यहाँ ना घेरें कि साहब वो रुमाल रख दिया, चादर रख दी, कोई चीज रख दी, अब इधर उधर घूम फिर रहे हैं और बोले कि ये मेरी जगह है। तो तेरी जगह कहां से आई? तो अल्लाह का घर है। जो पहले बैठ गया ये उसकी जगह है, जो बैठ गया ये जगह उसकी हो गई उस वक्त के लिए कि वो इन मानो करके वो अब ये नमाज पढ़ेगा, चाहे वो कितना हकीर शख्स हो, कितना गरीब और मिस्किन शख्स हो, और आप बेशक कोई बहुत बड़े सरमायादार हो। अब सरमायादार होंगे और आपका रोब चलेगा आपके नौकरों पर, मुलाजिमों पर, जो आपका नमक खाते हैं। अल्लाह के घर में आपका रोब नहीं। अगर क्या आप बादशाह वक्त हो, आप साहिब इख्तिदार हो, अल्लाह के घर में तो बस यही सूरत है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अब तो जो पहली सब में बैठ गया ये पहली सब उसकी हो गई। तो जगह बिल्कुल ना घेरा करें, रुमाल चादर वगैरह रखकर भी ना जाएं। एक ही सूरत है कि आप जाएं और वो पहली सब में जगह आपकी बाकी रहे। उसकी सूरत ये कि आप बैठे हुए पहली सब में, पहले से बैठे हुए, और अब आपको पेशाब की हाजत हुई, मसलन जब वुजू टूट गया आपका, तो इस सूरत में आप किसी
मोतकिब जो बराबर में आपके बैठा हुआ है साहिब भाई, उसको कह दें कि मैं वुजू करके अभी हाजिर होता हूँ, ये देखो मैंने रुमाल भी रखा, ख्याल रखना मैं आ रहा हूँ यहाँ। तो ये आर्जी तौर पर जो वुजू करने के लिए गया वो तो दोबारा आकर यहाँ बैठ सकता है, और वो इस्लामी भाई जो है वो आपका ताउन करे और वहाँ कोई बैठने आए तो उसको बड़ी मिन्नत के साथ अर्ज करे कि बेचारा पहले से बैठा हुआ था और वो अभी वुजू करके आ रहा है। तो जब इस तरह रिक्वेस्ट करेगा तो गालिबन दूसरा कोई जिद भी नहीं करेगा। तो ये तो सूरत है कि आप पहली सब पा सकते हैं, वरना आप अपनी मर्जी से घूमे फिरे और पहली सब पर कब्जा करें तो ये नहीं ठीक। चौथा मदनी फूल वो ये कि पहली सब के शौक में कहीं ऐसा ना हो कि पेशाब वगैरह दबाकर आप बैठे रहे, क्योंकि पेशाब की या बड़े इस्तिंजे की या पेट में हवा भर जाने की सूरत में, जबकि मतलब इन्हें शिद्दत की हाजत हो हवा की या पेशाब की या बड़े इस्तिंजे की, तो शिद्दत की हाजत के होते हुए नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, और ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। फरागत के बाद दोबारा पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा, बल्कि ऐसी हालत में नमाज पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। अगर नमाज के दौरान ऐसी हालत हो जाके जोर का पेशाब लग गया, जोर की हवा पेट में भर गई या जोर का बड़े इस्तिंजा का ख्याल आया है, तो ऐसी सूरत में नमाज को जारी रखना भी गुनाह है। वाजिब है, यानी हुक्म ये शरीयत का वाजिब है कि नमाज को तोड़ दे, वुजू की तरकीब में लग जाए। तो अब ऐसी सूरत में आप एक मुस्तहब काम के लिए, पहली सब पाने के लिए या न जाने लोगों को दिखाने के लिए कि लोग क्या बोलेंगे, पहली सब छोड़ के आप मुंह दबाकर बैठे हुए, पेशाब दबाकर बैठे हुए और नमाज इसी हालत में पढ़ रहे हैं, तो उल्टा आप नमाज पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे ऐसी हालत में। ये भी ध्यान में रखिए कि हमने अल्लाह की रिजा पानी है। अल्लाह की रिजा पहली सफ पर मौकूफ नहीं है कि साहब पहली सफ वालों से ही उसने राजी होना और बाकियों को नऊजुबिल्लाह नाराजगी का सामना है, ऐसा नहीं। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर। अब कोई बेचारा ऐसा है, मरीज है, बार बार पेशाब लगती है, 50 साल या इसके बाद की उम्र में उमूमन पेशाब का आर्जा हो जाता है कि ज्यादा पेशाब, बार बार पेशाब आता है, तो ऐसा शख्स पहली सफ के लिए तरस रहा है कि मुझे पहली सफ मिले, मगर वो गरीब बैठ ही नहीं सकता, बार बार भाग कर उसको पेशाब करने ले जाना होता है। तो ऐसा शख्स अगर दिल जलाए, गिड़गिड़ाएगा, तो क्या बईद है कि पहली सफ से ज्यादा उसको पहली सफ में शिरकत किए बगैर सवाब मिल जाया करे, बल्कि उसकी जमात भी इस वजह से अगर चली जाती है तो क्या बईद है कि उसकी तड़प और उसका जज्बा जमात से ज्यादा उसको सवाब दिला दे। तो अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, इखलास होना चाहिए और नीयत साफ, मंजिल आसान, और नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे साईं भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा करोड़ एहसान के उसने हमें एतिकाफ, जिन जिनको एतिकाफ से नवाजा वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एतिकाफ का मकसूद असली जो है जमाअत के साथ नमाज का इंतजार करना है। यहाँ से मैं इसकी वजाहत में काफी आगे निकल गया। फतावा आलमगीरी ये किसी एक आलिम का मुरत्तब करदा नहीं है, ये बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े उलमा दोस्त बादशाह गुजरे हैं, तो इन्होंने बहुत सारे उलमा को जमा करके फिक़्ह हनफी की बहुत बड़ी, बहुत ज़ख़ीम किताब तैयार की, फतावा आलमगीरी, जो कई जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो इसका नाम है फतावा आलमगीरी। तो इसमें मजीद आगे फरमाते हैं, और मुअतकिफ उनसे यानी उन फिरिश्तों से मुशाबहत रखता है। जो फिरिश्ता जो होता है वो हर फिरिश्ता मासूम है और नाफरमानी नहीं करता, तो मुअतकिफ फिरिश्तों से मुशाबहत रखता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ उन्हें हुक्म मिलता है उसे बजा लाते हैं, और उनके साथ मुशाबहत रखता है जो शब और रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह यानी पाकी बयान करते रहते हैं और इससे उकताते नहीं। तो फिरिश्तों की ये शान है कि वो हर वक्त यानी शब और रोज अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करते हैं। कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़ियाम में है, तो पढ़े, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है।
ہر فرشتے کی مختلف انہیں ڈیوٹیاں ہیں. تو بعضوں کی ڈیوٹیاں یہی ہے کہ وہ قیام میں لگے ہوئے، بعضوں کی ڈیوٹیاں یہ ہے کہ وہ رکوع میں، بعضوں کی تو سجدے میں. اس طرح بے شمار جن کی اللہ ہی گنتی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں، اور ایک بھی فرشتہ نافرمان نہیں ہے. شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ شیطان نے تو نافرمانی کی، تو شیطان فرشتہ تھا کب؟ یہ تو جن ہے. شیطان یہ یاد رکھیے فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے، جن جنات میں سے آگ کی پیدائش ہے یہ، اور فرشتے نور کی پیدائش ہے. تو یہ جن تھا، لیکن عبادت اس نے بہت کی تھی اور علم اس کے پاس بہت تھا، اس لیے فرشتوں میں واز کہتا تھا، بڑا اس کا مقام تھا. لیکن اس نے تکبر کیا نا، پہلی صف میں جو ایک دوسرے کو ہٹا کر دھکے مارتے اگر حقیر سمجھ کر کہ یہ کنگلا کہاں سے آ کر بیٹھ گیا، میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا وغیرہ. تو جو تکبر کرتے، تکبر کی تعریف ہے کہ دوسرے کو حقیر جاننا، اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جاننا، یہ تکبر ہے. اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ حدیثوں میں وعید ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، عاجزی، حقیقی عاجزی نصیب فرمائے، اور یہ دل کی ہمارے آواز ہو کہ میں سب سے برا ہوں، میں سب مسلمانوں سے برا ہوں. یہ دل کا جذبہ ہونا چاہیے. تو شیطان نے تکبر کیا اور کہا انا خیر منہ. آدم علیہ السلام کے بارے میں اس بدبخت نے کہا، جو قرآن پاک میں موجود ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یعنی میں، یعنی آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی اور اپنے آپ کو ان سے بہتر قرار دیا اور ان کو حقیر قرار دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو شیطان 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی، بلکہ بروایات دیگر لاکھوں سال عبادت کی تھی. کہا جاتا ہے زمین کا کوئی چپا، کوئی حصہ اس نے نہیں چھوڑا تھا جہاں اس بدبخت نے سجدہ نہ کیا ہو. ہر جگہ سجدے کیے تھے، اتنی عبادت کی تھی. وہ اتنا بڑا علامہ تھا کہ معلم الملکوت بن بیٹھا تھا. لیکن اس نے تکبر کیا، ابا واستکبرا، انکار کیا سجدے سے، تکبر کیا. تو کیا ہوا؟ قرآن نے اس پر فتویٰ لگا دیا، کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. تو پتا چلا کہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، پیشانی پر شامی کباب بن جائے چاہے سجدے کر کر کے، اگر نبی کی توہین کرے گا، نبی پر تنقید کرے گا، تو اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی ریاضت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. چاہے وہ دین کی کتنی ہی خدمت کرتا پھرے، اس کو کچھ کام نہ آئے گی کہ گستاخ رسول کو قرآن نے کفر کا فتویٰ جاری فرمایا، کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. تو شیطان جو تھا اس کی عبادت اس کو کچھ کام نہیں آئی. تو اس لیے عرض کرتا چلوں کہ شیطان جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس بدبخت نے نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہو گیا، دھتکار دیا گیا، دفع کر دیا گیا. انکا رجیم کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. بے شک تو راندہ ہوا ہے بنی دھتکارا ہوا ہے. یہ دھتکارا ہوا ہے. ہر شخص اس پر لا حول پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے سنت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شیطان کو مردود کہہ رہے ہیں. یہاں اس وسوسے کا بھی رد ہو گیا کہ بعض لوگوں کا خیال یوں ہوتا ہے کہ کسی کو برا مت کہو، بولتے ہیں نا کسی کو برا مت کہو، تو یہ بھی بیچارے مطلب وسوسے کا شکار ہے. دیکھو شیطان کو برا کہنا تو ہمیں سکھایا گیا، قرآن پڑھنے کے لیے یہ سنت ہے کہ شیطان کو پہلے برا کہو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کرو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے. رجیم کا معنی آپ کسی سے جا کر پوچھ لیں، رجیم معنی دھتکارا ہوا، رد کیا ہوا، مردود.
مردود مانے وہی رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا. تو شیطان کو جب تک برا بھلا نہ کہو، اس کو پھٹکار نہ ڈالو، اس پر لعنت ملامت نہ کرو، اس سے پہلے تلاوت شروع مت کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ان تمام وسوسوں کی کاٹ ہو گئی کہ کسی کو برا مت کہو. جو برا ہے اس کو برا کہا جائے گا، کہنا پڑے گا، اور جو اچھا ہے اس کو اچھا کہا جائے گا اور اچھا کہنا ہوگا. سیدھی بات ہے. اندھے کو اندھا کہیں گے، آنکھ والے کو آنکھ والا کہیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب اندھے کو ہم آنکھ والا کہہ دیں. یار بیچارہ نابینا، اس کو نابینا کہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی یہ مسلمان ہے تو اس کی دل آزاری والا کوئی لفظ نہیں کہیں گے. لیکن شیطان کی دل آزاری تو ثواب کا کام ہے. اس کو برا بھلا کہنا تو ثواب کا کام ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یہ کار ثواب ہے، عبادت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اس وسوسے کی کاٹ ہو گئی کہ جو برا ہے اس کو برا کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس برے کو برا کہا جائے گا، اس کی ضرورت کے مطابق شرعی اجازت سے تو ثواب ملے گا. دیکھیں شرعی اجازت سے، بغیر اجازت شرعی کسی مسلمان کو برا نہیں کہیں گے بلا اجازت شرعی، جبکہ اس کی حاجت نہیں. مثلا کسی مسلمان نے چھپ کر کوئی گناہ کیا تو اب اس گناہ کو ہم بلا اجازت شرعی کسی کے سامنے بیان کر دیں گے تو یہ برا کہنا یہ غیبت میں شمار ہوگا جو گناہ کبیرہ ہے. تو یہ بھی وضاحت ہو گئی تو موقع کی مناسبت سے. تو بہرحال یہ کہ جو برا ہے اس کو ضرورتاً تو برا کہنا ہی ہوگا، کہنا ہی ہوگا اور کہنا ہی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کی فضیلت بھی سنتے چلیے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار جناب احمد مختار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، ہم غریبوں کے غم گسار، باذن پروردگار غیبوں پر خبردار جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشگوار ہے. من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با صفا ہے، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، یعنی جس نے رمضان المبارک میں اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سلطان ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تحفظ نشان ہے، هو یعتف الذنوب یجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے معتکفین اسلامی بھائیوں، اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن مسلمان اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا ان سے بھی محفوظ رہے گا. لیکن یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی خاص رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کیا کرتا تھا اعتکاف کی حالت میں اگرچہ وہ ان کو انجام نہ دے سکے گا مگر پھر بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہیں گی اور اسے ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا. مثال کے طور پر کوئی اسلامی بھائی مریضوں کی عیادت کیا کرتا تھا،
اور اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا تو وہ اس کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ خود اس کام کو انجام دیتا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بہت پیاری روایت شعب الایمان میں امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے منقول ہے، معتکف کو روزانہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا، یہ اعتکاف کی تعریف ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں، یعنی بالغ ہونا شرط نہیں، نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہو اعتکاف کی، یعنی اسے سمجھ پڑتی ہو کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، تو اگر بنیت اعتکاف مسجد میں نابالغ ایسا سمجھدار نابالغ ٹھہرے گا تو اس کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، اعتکاف کی نیت کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر دل میں ارادہ ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تب بھی معتکف ہو گیا، زبان سے کہہ لے کہ میں مثلا رمضان کے پورے مہینے کے اعتکاف سے مسجد میں داخل ہو کہ میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا ماہ رمضان کے، تب بھی نیت ہو گئی۔ اگر آخری 10 دن کے اعتکاف کی نیت تو بھی ہو سکتی ہے کہ میں رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اگر یہ الفاظ زبان سے نہیں کہتا دل میں یہ ہے کہ میں اعتکاف سے یا مسجد میں آیا ہوا ہوں، جب بھی نیت ہو گئی اس کی، تو یہ 10 دن کا اعتکاف تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ البتہ جو باقی اگلے 20 دن ہیں یہ، اور زندگی میں جب چاہے ایک لمحے کے لیے بھی اعتکاف کر سکتا ہے، یہ سارا نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اگر یہ اس پر بھی سنت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، مگر یہ وہ سنت نہیں ہے جو 10 دن آخری عشرے کے ہیں، تو اس میں جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، یعنی یہ کہہ لے نویت سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جتنی دیر مسجد میں ٹھہرے گا تو مفت میں اعتکاف کے ثواب کا خزانہ لوٹنے کو ملتا رہے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مسجدیں اس لیے تھوڑی بنی ہیں کہ آپ اس کو ہوٹل بنا لیں اور خوب کھائیں پیئیں اور مزے لوٹیں اور سوئے پڑے رہیں، اس کو مسافر خانہ بنا دیں، نہ مسجد عبادت کی نہیں ہے، لیکن یہ سہولت معتکف کے لیے کہ وہ سو بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، مسجد میں سحری اور افطاری بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ چونکے ہوں گے کہ تو ہر مسجد میں یہ سحری کے تھال لگائے جاتے، تو یہ کیا سب غلط کر رہے ہیں؟ تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ ہی آپ نوٹ کر لیجئے کہ علماء کرام نے اس کے صحیح کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ جس کو مسجد میں کھانا ہے، پینا ہے یا سونا ہے، تو اگر ویسے ہی کھا پی اور سونے میں لگ گیا تو گناہ گار ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر لے، نفلی اعتکاف کی نیت کر لے۔ نفلی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے 10 دن کے علاوہ جب بھی نیت کرے گا اعتکاف کی تو وہ نفلی ہے۔ ہاں اگر منت مانی تھی تب تو وہ اعتکاف واجب ہو جائے گا، لیکن عموماً آدمی منت تو نہیں مانتا نا اس کی، تو منت نہیں مانی ہے، ویسے ہی آیا مسجد میں، اب اس کو بالفرض کھانا پینا نہیں ہے تب بھی اعتکاف کی نیت تو ثواب کے لیے کرے، اگر کھانا پینا ہے تب بھی کھانے پینے کی نیت سے اعتکاف نہ کرے، بلکہ مطلقاً اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کرے، پھر کچھ دیر اللہ اللہ کر لے، ذکر اللہ کر لے، تھوڑی تلاوت کر لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لے، تو اب کھانا پینا مسجد میں جائز ہو جائے گا، سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ جیسے سنتوں کی تربیت کے عاشقان رسول کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے مسجدوں میں جا کر قیام کرتے ہیں، کھیرتے، تو ان کی بھی یہ تربیت ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، جو نہیں کرتا وہ اپنا ذمہ دار ہے، وہ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو مسجد میں اب وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو رمضان المبارک میں افطاریاں کرتے ہیں مسجد میں، اول تو
بہتر یہ ہے کہ مسجد کے باہر جو جگہ فنائے مسجد جس کو کہتے ہیں، تو ایسی جگہ پر یہ تھال وغیرہ لگائے جائیں. اگر مجبوری ہے مسجد میں لگانا تو پھر روزانہ یہ اعلانات کرنے چاہیے مسجد والوں کو، لوگوں کو یاد دلانا چاہیے، ثواب کا کام ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے. تو وہ بھی غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے یا لکھ کر بورڈ لگا دیں کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، شرعی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کا بورڈ ہو تو وہ اعتکاف کی نیت روزانہ کو یاد بھی دلاتا رہے، ان کو زور سے کہہ دیں نویت سنت الاعتکاف. اب جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں صرف اتنا کہہ دیں نا نویت سنت الاعتکاف، تو ہمارا ماحول بنا ہوا یاد آ جاتا ہے کہ ہاں ہم کو اعتکاف کی نیت کرنی ہے، تو نویت سنت الاعتکاف کہہ دیتے ہیں. عربی میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اردو میں کہہ لیں، نہ کہیں زبان سے، دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، میں اعتکاف سے ہوں، میں اعتکاف کا ارادہ کرتا ہوں، اعتکاف ہو گیا. تو یہ خیال رکھیے. اور مسجد میں کھائیں اگر افطاری تو اعتکاف کی نیت سے بھی ایک ذرہ بھی مسجد کے فرش پر نہیں گرنا چاہیے. مسجد میں نماز کی صفوں پر تھال ہرگز نہ رکھیے کہ اس سے مسجد کی دریاں یا کارپیٹ جو بھی بچھے ہوئے یہ سب میلے ہوں گے. ننگے فرش پر بھی مسجد کے ہرگز تھال نہ رکھیں کہ یہ اس طرح فرش چکنا ہوگا تو ثواب کے بجائے الٹا آپ گناہوں میں پڑ سکتے ہیں. اور کھانے والوں کو بھی چاہیے کہ اس میں بالکل گرائیں نہیں، لیکن عوام الناس احتیاط کم کرتے ہیں، گراتے بہت ہیں. یہ سب مسجد والوں کو جو اگر سن رہے ہیں یہ تجربہ ہوگا کہ ان کو اسپیشلی صفائی کرنی پڑتی ہوگی. کوئی چھلکے ڈال رہا ہے، کوئی وہ اور ذرات کھانے کے گرا رہا ہے. تو اس لیے عافیت اسی میں کہ اس کے لیے الگ سے دریاں رکھی جائیں مسجد میں، یا کرائے کی ڈیکوریشن سے مہیا کی جائیں، انہی پر ان کو کھلایا جائے. اور جیسے یہ کھا چکے فوراً وہ دریاں لپیٹ لی جائیں. یا پلاسٹک کے جو سفرے آتے ہیں دسترخوان وہ بھی بچھائے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک عرف آج کل یہ کہ یہ دسترخوان ایک بار استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ ذرا مجھے ہضم نہیں ہوتا، یہ قیمتی ہوتا، پیسے لگتے ہیں. تو اس کو اگر جھاڑ لیا جائے تو دوسری بار کام آ سکتا ہے. اور کہیں آلود ہو گیا، چکنا ہو گیا، اس کو دھو لیا جائے. خامہ کا اتنا قیمتی پلاسٹک کا دسترخوان یوں کر کے پھینک دیں تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں اس کو گناہ کا کام اپنے طور پر نہیں کہہ رہا کیونکہ میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں پھینکنے میں یہ کوئی عافیت نظر نہیں آ رہی کہ پھینک دیتے لوگ اس کو. بلکہ وہ کھانے کی چیزیں ادھوری وہ بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. یہ تو خیر اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے کہ یا تو ان چیزوں کو چن کر دوبارہ استعمال کیا جائے یا گائے کو، بکری کو، مرغیوں کو کھلا دیا جائے جبکہ وہ کھاتے ہوں. جو کھانے والے اس طرح کے جانور ان کو کھلا دیا جائے تو اسراف نہیں ہوگا. اور یوں ہی ویسے ہی پھینک دیں گے تو اگر وہ کھانے کی چیزیں ہیں اور کھانے میں کام آ سکتی تھی، صرف اس لیے پھینک دیا کہ یہ کسی کی جھوٹی ہے، مسلمان کی جھوٹی ہے اس لیے پھینک دیا آپ نے، تو یہ اسراف ہے. کہ مسلمان کا جھوٹے سے کترانا یہ ٹھیک ہے، وہ جدید تہذیب کے ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بول دیتے ہوں گے کہ اس کا جراثیم اس میں داخل ہو جائے گا، اس کا جراثیم اس کے اندر گھس جائے گا اور بیمار کر دے گا. نہ اللہ کے حبیب اور طبیبوں کے طبیب کا ارشاد سنو وہ کیا فرماتے ہیں. تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے. سؤر المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، صحت ہے. تو ان پڑھے لکھوں کے اس قول کو ہم کیا کریں جو کہتے ہیں کہ اس کا جراثیم اس کو لگ گیا، اس کی بیماری اس کے اندر داخل ہو گئی. نہیں، ہم ان پڑھے لکھوں پر ایمان نہیں لائے، ان ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے، ہم اللہ کے پیارے رسول پر ایمان لائے ہیں. جب انہوں نے فرما دیا سؤر المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو اب مومن کا جھوٹا ایک ہاتھ سے نہیں، ہم دو ہاتھ سے کھائیں گے انشاءاللہ. یہ دو ہاتھ سے کھانا یعنی یہ محاورہ ہے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے تھوڑا کھائیں، تھوڑا الٹے ہاتھ سے کھائیں گے. الیاس نے بولا تھا کہ دو ہاتھ سے کھائیں گے، یہ محاورہ ہے. دو ہاتھ سے کھائیں گے یعنی مزید شوق سے اور رغبت سے کھائیں گے. کل تک نہیں کھاتے تھے تو اب شوق سے کھائیں گے. امی کا جھوٹا بھی کھائیں گے، ابو کا جھوٹا بھی کھائیں گے، بھیا کا جھوٹا بھی کھائیں گے، باجی کا جھوٹا بھی کھائیں گے،
दोस्त का भी जूठा खाएंगे, सबसे गरीब तरीन मुसलमान है उसका जूठा भी खा लेंगे, बल्कि कोई बीमार है तो उसका जूठा भी खा लेंगे इंशाअल्लाह। सुअरुल मुमिन शिफाउन, इसको याद कर लीजिए, कशफुल खिफा की हदीस है, हदीस की मशहूर किताब है। सुअरुल मुमिन शिफाउन, मोमिन के जूठे में शिफा है। फतावा रज़विया शरीफ में मेरे आका आला हज़रत ने भी नकल की है कि वो हदीस पाक में है कि मुसलमान के जूठे में शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये तय हुआ कि मुसलमान के जूठे को अब फेंकेंगे नहीं, बच्चे कुचे खाने को फेंकेंगे नहीं, बल्कि जब हम छोटे होते थे फ्रिज तो हमने देखा भी नहीं था, तो उस वक्त भी बचा खुचा फेंकने का इतना रवाज नहीं था, बल्कि वो छीके लगे रहते थे छतों में, उसमें रख देते थे हवा में, तो वो उसमें कुछ ना कुछ बरकरार रह जाता था, कारामद रहता था। या वो गरीबों को जो फकीर वगैरह होते हैं उन लोगों को दे दिया जाता था। अब फेंकने का रवाज बहुत हो गया, हालांकि अब तो फ्रिज भी है, अब फ्रिज मौजूद है, रेफ्रिजरेटर शायद ही कोई घर हो जिसमें ना हो, तो अब तो रखा जा सकता है, लेकिन इतनी नजाकत और इतने नखरे कि साहब ये हम दूसरे दिन का नहीं खाएंगे। हालांकि गर्म करो तो उसी तरह हो जाता है। होटल के गले सड़े खा लेते हैं, होटल का क्या वो आपको आपके सामने पका के देता है क्या? ना ना, कई दिन के पड़े होते हैं, और इन्हीं की वजह से बारहा फूड पॉइजन भी होता है कि अगर इनको कूलिंग सही नहीं मिलती, ठंडक नहीं मिलती सही, और वो एक्सपायर हो गया खाना, नाराज हो गया, और फिर वो गरम करके मसाले मार के वो आपको सामने रखते हैं तो वो आप हाप कर जाते हैं। फिर पता चला कि साहब वो उल्टियां हो रही हैं, तो वो मोशन लग गए, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो वो डॉक्टरों का भला हो जाता है। ये भी बेचारे दुआ करते रहते होंगे रोजी में बरकत की, और आजकल तो खासकर डॉक्टरों का रश अब शुरू हो गया होगा, इन दिनों में शुरू हो जाता है। ये कबाब, समोसे, पकोड़े और पता नहीं क्या क्या इन दिनों में वो डीप फ्राई की बड़ी सीजन है, और ये तरह तरह की बीमारियां लाती हैं ये ग़िज़ाएं। तो इस तरह की बहुत सारी ग़िज़ाएं जो सारा साल खाने का मैदा आदि नहीं होता, और रमजान मुबारक में ठोस ठोस कर डाली जाती हैं, इसलिए कि सारा दिन कुछ नहीं खाया था। और शहरी में भी खजला, फेनी, इसको हल्की ग़िज़ा समझ कर खाते हैं, हालांकि ये पहाड़ से ज्यादा वजनदार है, ये मुहावरा है, बहुत वजनी चीज है। तो इसको भी ठोस ठोस के और तरह तरह की ग़िज़ाएं डालते, क्यों कि सारा दिन नहीं खाना। शहरी इसलिए डटकर करते हैं कि सारा दिन नहीं खाना, और इफ्तारी इसलिए डटकर करते हैं कि सारा दिन नहीं खाया, तो फिर वो डॉक्टर की दुआ का समरा बन जाते हैं। और अब डॉक्टरों के पास भीड़ होगी, इनका सीजन होगा, जैसे दर्जियों का और दीगर अशिया का सीजन होता है, डॉक्टरों का भी सीजन होता है ये दिन। अब जो ईद करीब आएगी ना, ईद की तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी, और बुखार में बेचारे तप रहे होंगे, बिगर चबाए कबाब समोसे निगल कर और तरह तरह की ग़िज़ाएं ठोस ठोस कर भरकर इफ्तार में पूरा डट के खाएंगे। तो फिर बाद लोग शेखी बिगाड़ते नजर आते हैं, मैं तो तरावी के बाद खाता हूँ। झूठ बोलता है तू, तरावी के बाद कहाँ खाता है? मगरिब से पहले जो तूने इतने कबाब समोसे खाए, रोल खाए, इतनी चीजें तो खाई, तो ये क्या खाना नहीं है? तो चावल जो हल्की फुल्की ग़िज़ा, चावल हल्की फुल्की ग़िज़ा जबकि उबला हुआ हो। सागुदाना चावल है कि सागुदाना मरीज की ग़िज़ा है। तो चावल जो हल्की फुल्की ग़िज़ा है उसको तो समझता कि ये पहाड़ जितना वजनदार खाना है, वो तो मैं तो तरावी के बाद खाता हूँ। और इससे पहले जो अंदर भर लिया, ये क्या, ये खाना नहीं है? तो वो इन मानोकर नादानिस्ता झूठ बोलता है, उर्फ उस पर खाने का नहीं है, इसलिए ये वो झूठ नहीं है जिसको मैं मासियत कहूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि उर्फ, वैसे तो ये एक तरह की वो झूठा दावा तो हो गया ना, गलत दावा कि मैं तरावी के बाद खाता हूँ, तो वो भी खाना है। एक टाइम आपने खाया, फिर अब तरावी के बाद खाना खाएंगे जो मुरव्वजा खाना है, जिसको उर्फन खाना बोलते हैं। अच्छा, फिर कुछ देर के बाद फिर वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट होगा, तो खिचड़ा आ गया, तो चटपटे आलू छोले आ गए, पूरियां आ गई, कचौरियां आ गई, ये लाइट रिफ्रेशमेंट आप करते हैं। फिर सहरी के वक्त फिर वो खजला, फेनी, सिवैयां जो हाथ में आया कि सारा दिन खाना नहीं है। और गालिब अक्सरियत शायद सहरी में पराठे और मलाई खाती है। अब बताइए डॉक्टरों के तड़ाके हैं या नहीं है?
اور شاید ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کو اگر سن رہا ہو تو مجھ پر وہ ہنس بھی رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اندر اندر غصہ بھی آ رہا ہوگا، یہ تو ہماری روزی پر لات مار رہا ہے۔ میں آپ کی روزی پر لات نہیں مار رہا، روزی دینے والا اللہ ہے، میں آپ کی روزی کیا چھینوں گا؟ آپ مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے، ان کو مشورے دیجیے کہ کاہے کو یوں کھاتے ہو، ہم کوئی اور کاروبار کر لیں گے، اللہ اس میں ہم کو روزی دے دے گا۔ کہ کسی کا بیماری میں مبتلا ہونا، یہ خوش ہونا کہ یہ بیمار ہو گیا تو اچھا ہوا کہ مجھے نفع ہوگا، تو اس کو شماتت کہتے ہیں، شماتت نے کسی مسلمان کے بلا میں مصیبت میں گرفتار ہونے پر خوش ہونا، یہ بھی گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تو خیر ہر ڈاکٹر یہ خوش ہوتا ہو یہ نہیں میں کہہ رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک اپنے اوپر سوچ لے کہ میں خوش ہوتا ہوں یا ناراض ہوتا ہوں۔ کہ ڈاکٹر صاحبان تو شاید اس وقت مجھے کم سن رہے ہوں گے کہ اس وقت آج کل ان کی کلینک میں رش ہوتا ہوگا، تراویح پڑھ کے لائن میں لگے ہوں گے، مریض بہت بھیڑ ہو جاتی ہے۔ جو ابھی یہ کہ آخری دن آئیں گے نا، کئی لوگوں کی عید جو ہے بستر پہ گزرتی ہوگی، تو اس لیے اگر آپ ہلکا پھلکا کھائیں گے، کم کھائیں گے، پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں گے تو انشاءاللہ اعتکاف کے بھی مزے لوٹیں گے، تراویحوں میں بھی سکون ملے گا، ٹھاؤں ٹھاؤں کھاں 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 جو مسجدوں میں شور مچتا ہے شور بھی ختم ہو جائے گا۔ فیضان مدینہ میں انشاءاللہ آپ کو کھانسی کا شور کم سنائی دے گا، اس لیے کہ ہم ان کو کباب سموسے نہیں کھلاتے، ہم ان کو پانی سے افطار کرواتے، فقط پانی سے۔ تو الحمدللہ مزے سے اعتکاف ہو رہا ہے۔ تو کسی مریض کی اتنے دن وہ مجھے اطلاع نہیں ملی، ورنہ جن دنوں کباب سموسے اور ہر چیز کھلائی جاتی تھی ان دنوں مجھے پتا ہے کس طرح ایک ادھر بخار میں پڑا ہوتا تھا، ایک ادھر پیٹ پکڑ کے تڑپ رہا ہوتا، تو کوئی ادھر الٹیاں کر رہا ہوتا، ایسے مناظر ہوتے تھے، ڈاکٹروں کی ٹیمیں لگی رہتی تھی۔ یہ جب یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے کباب سموسے ان سے چھین لو، تھوڑی دیر کے لیے گران گزرے گا لیکن انشاءاللہ ثواب کا انبار ان کے لیے لگ جائے گا۔ صحت مند رہیں گے تو عبادت کریں گے نا۔ تو یہ سارے روزہ داروں کے لیے میرا ہمیشہ کے لیے پیغام ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو گے تو یہ آپ کی صحت اچھی رہے گی، لیکن اس نیت سے احتیاط کیجئے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرنے میں مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ البتہ کباب سموسے کھانا یہ گناہ یا ناجائز نہیں کہہ رہا میں تو آپ کو مشورے دے رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو اپنا لیجئے، نفس کہاں سمجھنے دے گا آپ کو، بہت مشکل ہے کہ کسی کی سمجھ میں آئے گا تو بھی وہ سامنے آ گئے تو پھر اپنا قابو نہیں رہتا نفس پر، پھر وہ ہاتھ اٹھ ہی جاتا ہے، منہ کھل ہی جاتا ہے خود ہی، اور دھکا لگ ہی جاتا ہے، میدے میں چلا جاتا ہے، پھر اب یہ آزاد ہے جو چاہے کرے، بخار لائے، کھانسی لائے، نزلہ لائے، پیٹ میں دکھائے، اس کی مرضی ہے، اس کو یعنی کہ کلی اختیارات مل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی تو اس نے کباب سموسے کھائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی بخار سلامی کے لیے حاضر ہوا تھا، تو نعوذ باللہ وہ نہیں کہیں گے کہ زیادہ کھانے سے ہی ہوا، بلکہ عموماً انبیاء علیہ السلام کو بخار اور درد سر حاضری دیتا تھا۔ تو میرے ایک آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے بھی ہلکا ہلکا درد سر، بخار اور کمر کا درد رہتا ہے، تو کھانے ہی سے بیمار ہو گیا یہ نہیں کہیں گے، لیکن طبیبوں کی تحقیق یہ ہے کہ 80% امراض جو ہے وہ زیادہ کھانے سے ہوتے ہیں، اور اس سبھی سمجھتے، پیزے پراٹھے کھانے والوں کو خود پتا ہوگا کہ کولیسٹرول آیا تو کہاں سے داخل ہوا، کولیسٹرول نسوں میں کہاں سے آیا، ٹرائیگلیسرائڈ کیسے گھسا، یورک ایسڈ کیسے داخل ہوا، شوگر کیسے ٹپک پڑا، زیادہ کھانے سے۔ عموماً آئس کریمیں، کولا بوتلیں، ایک بوتل ٹھنڈی پیتے ہیں ہے نا تو اس میں 7 چمچ تقریباً چینی ہوتی ہے، اب مٹھاس تو بھرے جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، چلتے ہیں نہیں۔ پہلے گھوڑے سواری، اونٹ سواری ہوتی تھی تو وہ سارا بدن جو تھا اس کو ورزش ملتی تھی، اب تو کار چلاتے ہیں۔ بیکار جو ہوتا ہے نا وہ ابھی بچا رہتا ہے، کار والا زیادہ مست ہے، جس کے پاس کار نہیں ہے، بیکار سے مراد تو وہ پیدل چلتا ہے، اسکوٹر بھی نہیں ہے، پیدل چلتا ہے یا سائیکل چلاتا ہے، سائیکل میں ورزش ہوتی ہے، تو اس کی صحت میں اور وہ کار والے کی صحت میں جو گاؤں تکیے پر سیٹھ صاحب پیٹھ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں پیٹ نکال کر، ان کی صحت میں اور ایک مزدور کی صحت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ تو کوئی بھی عقل مند اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اعتکاف میں بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں اعتکاف میں چونکہ آپ مسجد میں رہتے ہیں تو مسجد کے
احترام کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار بزن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو جو لوگ مسجد میں ہنستے ہیں وہ اس بات سے بچا کریں. دیکھیے ہنسنے کی 3 قسمیں. ایک ہے قہقہا، یعنی اس طرح ہنسنا کہ دوسرے ہوں تو وہ سن لیں، ہے کر کے جو ہنستے ہیں. بلکہ اس سے بھی ہلکی آواز کہ دوسرے وہ سن لیں. نہیں سن رہے تب بھی وہ قہقہا کہ اتنی آواز نکلی کہ ہوتے تو سن لیتے. تو یہ قہقہا. اور دوسرا نمبر زہق، زواد ہا کاف ڈنڈی والا زہق. زہق مانے ہنسنا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا. تیسری قسم ہے ہنسنے کی تبسم، یعنی مسکرانا کہ اس میں دانت نکل آتے ہیں، ہونٹ پھیل جاتے ہیں، آواز بالکل بھی پیدا نہیں ہوتی. تو تبسم ضرورتاً مسجد میں جائز ہے. مسکرانے کی اجازت ہے مسجد میں، ہنسنے کی اجازت نہیں کہ مسجد میں ہنسے گا تو قبر میں اندھیرا آئے گا. اور مسجد میں کہا یہ تو اور بھی سخت ہو گیا نا، یہ تو تیسرا درجہ ہے، پہلا درجہ ہے ہنسنے کا بڑا، یعنی کہ تو کہا جو ہے یہ تو مسجد کے باہر بھی نہیں ٹھیک. مسجد کے باہر گناہ نہیں ہے لیکن اچھی بات بھی نہیں ہے. اس لیے کہ روایتوں میں یہی ہے کہ میرے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا، کیونکہ کہا جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے. جی ہاں، حدیث پاک میں القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، یعنی کہا شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ تبسم یعنی مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے. تو کہا تو لگانا نہیں چاہیے، اس کی عادت نکالیے کہ یہ سنت نہیں ہے. البتہ گناہ بھی نہیں ہے. کسی بزرگ کو، کسی عالم کو آپ دیکھ بھی نہیں کہ اس نے کہا لگایا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ گار ہو گئے. گناہ گار نہیں ہوئے، بلکہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر ایسا اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا اختیار نہیں رہتا اور اس سے کہتا نکل جاتا ہے. تو اس لیے اگر اس سے نکلا یا اس نے قصدن بھی لگایا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ کام اچھا بھی نہیں. آپ اپنی کریں، آپ اپنے آپ کو بچائیں، دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد کے آداب بجا لانے بہت ضروری ہے معتکفین کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئے تھے ثواب کمانے کے لیے اور پلٹے گناہ کا کٹڑا لے کر. کہ مسجد میں دنیا کی باتوں کے لیے آنا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ایسا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک حدیث شریف میں اشارہ ملا کہ قیامت کے قریب لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے پاس مت بیٹھنا کہ ان کو خدا سے کام نہیں ہے، ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں. تو اب اعتکاف کے نام پر مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں اور ادھر کی ادھر کی لگانی شروع ہو جائے، مچھلی مارکیٹ لگا دیں اور دنیا کی باتیں بلا حاجت کرتے رہیں، تو دیکھیے کیسی وعید، کیسی بات ہے یہ کہ ان کے پاس مت بیٹھو. حالانکہ اعتکاف جو واقعی شریعت کے مطابق کرے اس کے پاس بیٹھنے والا تو محروم نہ ہو، کہ اس کے قریب جا کر دعا مانگے تو انشاءاللہ قبول ہو جائے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے گھر میں آ کر پڑ گیا. اور ایک ایسا معتکف کہ جو بلا اجازت شرعی وہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے، تو اب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو تو اللہ سے کام ہی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کہاں مسجد میں آ کر گھس کے بیٹھ گئے. تو معتکف ہو یا غیر معتکف ہے نا، تو یہ کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے. معتکف کو دنیا کی مسجد میں ضرورتاً اجازت ہے، ضرورت کی، لیکن ظاہر ہے اس طرح کے نمازی کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی سوتے کے آرام میں خلل نہ ہو، کسی تلاوت کرنے والے کو ڈسٹربنس نہ ہو، کسی عبادت کرنے والے کے لیے باعث تشویش نہ ہو. اس طرح دنیا کی بات ضرورت کے وقت اعتکاف میں کی جا سکتی ہے. بلا ضرورت ان کو بھی نہیں کرنی کہ بلا ضرورت دنیا کی بات کریں گے تو پھر وہ نیکیوں کو کھانا شروع کرے گی
اور مثال دی گئی کہ اس طرح انہیں گویا تیزی سے کھائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. آگ میں لکڑی ڈالو تو فوراً جل اٹھتی ہے نا, اور تھوڑی دیر میں وہ کوئلہ پھر راکھ, تو نیکیاں جلدی جلدی اس سے برباد ہوتی ہیں. بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. مسجد میں سوچ سمجھ کر اعتکاف کرنا چاہیے. دنیا کی باتوں سے, زور زور سے ہنسنے سے, مذاق مسخری سے, غیبت و چغلی سے, وعدہ خلافیوں سے, جھوٹ بولنے سے, بد نگاہی کرنے سے, کہ مسجد میں ہر طرح کا آدمی امرد بھی ہوتے ہیں, بعض وقت سوتے میں بھی لوگ اس حالت میں ہوتے ہوں گے, تو ایسی صورت میں بد نگاہی کی معاذ اللہ عادتیں ہیں, بچ نہیں پاتا, تو پھر مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. یا جس کے منہ میں بدبو آتی ہے, بعضوں کو بدبو کا عرضہ ہوتا ہے, یہ عموماً زیادہ کھانے سے ہوتا ہے, تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, دانت اچھی طرح صاف نہیں کرتے تو بھی بدبو ہو جاتی ہے. تو مسجد میں بدبو لے کر آنا, یہ مسجد میں بدبودار منہ لے کر آئے, بدبودار کپڑے پہن کر آئے, یا پسینے کی بدبو چھوٹ رہی ہے لوگوں کو آ رہی ہے, تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر آنا حرام ہے. ایسے کو تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ مسجد میں نہیں آئی, یہ آپ اپنے گھر پہ پڑھیں. تو بعض اوقات اعتکاف میں بے احتیاطیوں کی وجہ سے کہ دانت صاف نہیں کرتے, کھا کر ظاہر کو چلنے پھرنے کا موقع بھی نہیں ملتا, اور ڈٹ کے کھاتے ہیں. اب کوئی کام ہی نہیں ہے تو خوب کھاؤ پیو جان بناؤ. بعض ایسے بھی نادان ہوتے ہیں, مال مفت بھی آتا رہتا ہے, کھانا لوگ لاتے ہیں بیچارے نیک آدمی سمجھ کر, اور یہ اچھا نیک آدمی ہے, بغیر چبائے نگلتا رہتا ہے, پھر پیٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے, بدبو کے بھپکے اٹھتے ہیں, تو اس سے نمازیوں کو بھی تکلیف, اور نمازی نہیں بھی ہے تو فرشتوں کو بہرحال تکلیف ہے, فرشتے ہر وقت مسجد میں ہوتے ہیں. تو اس لیے مسجد میں بدبو کے ساتھ آنا حرام ہے کہ بدبو آ رہی, یہ ذہن میں رکھیے گا. جن کو یہ عرضہ وہ ہرگز اعتکاف نہ کریں, بدبو کا علاج کریں. تو معتکف اگر پیٹ بھر کے مسجد کے باہر کھاتا بھی تھا تو اب اس کے لیے یہی مطلب ہے کہ انصب کہ وہ مسجد میں کھانے میں اور احتیاط کرے. فیضان مدینہ, عالمی مدنی مرکز اور دیگر جہاں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں ہمارے دعوت اسلامی, وہاں تو میری طرف سے یہ درخواستیں کی ہوئی ہیں کہ مسجد میں کھانا سادہ پکاؤ, چنے کی دال نہ پکائیں, چھولے نہ پکائیں, آلو کم سے کم استعمال کیے جائیں کہ جس سے گیس ہو, ری کا سلسلہ ہو, اور تیل آدھا ڈالیں, بے شک پانی ڈال کر نرم کر لیں چاول, تھوڑا پانی زیادہ ڈالیں گے تو وہ انشاءاللہ چاول ایسے نرم ہو جائیں گے کہ کھانے میں مشکل نہیں ہوگی. لیکن پانی نہیں ڈالیں گے, کم ڈالیں گے تیل, تو پھر چاول جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. تھوڑا پانی بڑھانا پڑے گا تیل کی مقدار کم کی تو. اسی طرح گوشت کی چربی جو کم سے کم, اس میں بغیر چربی کا گوشت استعمال کیا جائے, کم سے کم چربی ہو. اسی طرح زیادہ تر وہ سبزی پلاؤ اور اس طرح کی غذائیں اگر کھلائیں گے نا, گوشت روز نہ کھلائیں, مگر یہ مشکل ہے, معتکفین ناراض ہو جائیں گے نا, ذہن نہیں بنا ہوتا. ہفتے میں ایک بار گوشت کافی ہے, تو ان کی صحت صحیح رہے گی, ان پر یہ ان کی بھلائی ہے. گوشت ہضم ہونے میں بہت دیر ہوتی ہے, اور یہ بیچارے بعض معتکفین میں نے دیکھے کہ وہ اس طرح کھاتے ہیں کہ یہ جیسے ہم رہ جائیں گے, کوئی اور کھا جائے گا. وہ جھپٹتے ہیں کھانے پر, بغیر چبائے نگلتے ہیں, اور دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں. تو آنت ربڑ کی طرح نرم ہوتی ہے, یہ کہاں اس کو مطلب ہضم کر پائے گی, تو پھر بس وہی پیٹ کا درد اور بیماریاں, قبض لگ جاتا ہوگا بہت سو کو. القبض ام الامراض, یہ محاورہ ہے عربی کا کہ قبض جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے. تو اس لیے ہرس نہ کریں, بھلے آپ بھوکے رہ جائیں کوئی بات نہیں, بھوکے رہنے میں عافیت ہے. بھوکا رہنا تو ہمارے محبوب کی سنت ہے, محبوبوں کی سنت ہے نا. یہ کبھی بولتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے, تو میرے ایسا بولتا ہے کہ فاقہ کرنا سنت ہے. اب مٹھائی آئے تو سنت یاد آ گئی آپ کو, اور تو فاقہ بھی تو میرے آقا نے کیا نا, یہ بھی تو سنت ہوئی نا. یہ بھی تو کبھی اس کے بھی تو مزے لوٹو نا فاقہ کرنے کے. کم کھانا بھی سنت ہے,
اور ایسی سنت ہے کہ اس پر تو دوام ہے، کم کھانا. تو یہ سنتیں کم یاد رہتی ہے اپنے کو. پیٹ بھر کر نہ کھانا سنت ہے. بھوک کے 3 حصے کرنا سنت ہے. جی ہاں، حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. بھوک کے 3 حصے اس طرح کر لو. انشاءاللہ دیکھو پھر بیماری کتنی دور رہتی ہے، لیکن ہمارا نفس ہم کو نہیں چھوڑتا. 2-4 نوالے تو کم کر دیا ہی کرو. ایک نوالا کم کرتے چلو تو انشاءاللہ کم ہوتا جائے گا. موٹاپا بھی دور ہو جائے گا، آپ اسمارٹ ہو جائیں گے. آپ ٹرائی کر لیں انشاءاللہ. جو میرے نسخے ہیں اس پر آپ عمل کریں. فیضان سنت کا ایک باب ہے، پیٹ کا قفل مدینہ، اس کو پڑھ لیں، اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ دل کے کئی امراض سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی انشاءاللہ. بالکل آپ کا وزن جو ہے وہ متوازن ہو جائے گا. اسمارٹ یعنی کہ خوش اندام ہو جائیں گے. پیٹ بھی اندر چلا جائے گا. یعنی جو کام بڑی بڑی فیسیں لے کر ڈاکٹر نہیں کر سکتے، وہ کام انشاءاللہ فیضان سنت کے باب فیضان یہ پیٹ کا قفل مدینہ پڑھیں گے نا تو وہ کر کے دکھائے گا. بلکہ میں نے ابھی جو مدنی پھول دیے نا، اس بیان کو دوبارہ بھی انشاءاللہ یہ مدنی چینل پر ریلے ہوگا. اس کی وی سی ڈی بھی اللہ نے چاہا تو نکلے گی. آپ اسی کو سن لیں. جو مدنی پھول دیے اس پر عمل کرنے، آپ کا پیٹ انشاءاللہ بغیر کسی خرچے کے اندر چلا جائے گا. آپ کا موٹاپا بغیر کسی خرچے کے وہ آپ ریڈیوز ہو جائے گا. آپ کا بدن بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی ٹیبلٹ کے آپ کا کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا. آپ کریں تو سی، تھوڑا نفس پر گرا تو گزرے گا، لیکن یہ نسخہ تو وہ ہے کہ اس میں پیسے بھی بچیں گے آپ کے. آپ جو زیادہ کھاتے ہیں تر بتر نوالے تو خرچہ کتنا ہوتا ہے، اور پھر بولتے ہیں پورا نہیں ہوتا، اور تنگ دستی کے وظیفے ڈھونڈتے ہیں. تو خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں سے کیے کا علاج نہیں ہے. آپ کو پیزے پراٹھے کھانے اور اس کے لیے پیسے نہیں تو آپ بولتے کہ تنگ دستی ہے. پیزے پراٹھے کو چھوڑ دو، آؤ سادے کھانے پر. دیکھو تنگ دستی کہاں ہوتی ہے. تو اصل مالداری دولت نہیں ہے، اصل مالداری قناعت ہے. جو ملا اس پر دل مطمئن ہے. تھوڑا ہے تو اس پر دل مطمئن ہے، تھوڑا ہے تو تھوڑے کھائیں. چائے اور روٹی کھانے، ابلے ہوئے چاول اور سبزی کھانے. اب تو سبزی اور دال بھی مہنگی ہو گئی ہے. بہرحال یہ کہ گوشت پھر بھی اس سے مہنگا ہے نا، کچھ تو فرق ہے. اب تنخواہیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اس حساب سے. میں نے اس طرح کی نوکریاں کی ہیں. 4 آنے آدھے دن کی نوکری میں مجھے ملتے تھے. پورے دن کی نوکری کروں تو 8 آنے ملتے تھے. آدھا روپیہ، چوتھائی روپیہ، اس طرح نوکریاں کی. تو اس وقت سستائی بہت تھی، تو اس کو سستائی نہیں کہیں گے، ایکول. آمدنیاں بھی کم تھی. تو اب آمدنیاں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی بھی بڑھ گئی. تو یہ تقریباً یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے. پہلے یہ کئی ہزار روپے تنخواہ کا ہمارے دور میں تصور نہیں تھا. 15 روپے تنخواہ، 20 روپے تنخواہ، 30 روپے تنخواہ، 75 روپے تنخواہ، 100 روپے تنخواہ. اب بڑے جو افسر اور یہ جو ہوتے ہوں گے ان کی ہو سکتا ہے کہ 1800 روپے تنخواہ ہوتی ہوگی، لیکن عام طور پہ تنخواہیں 100، 150 یہ عام تنخواہ ہوتی تھی. تو وہ چیز بھی سستی تھی. 1 روپے کا سیر گوشت ملتا تھا، 1.25 روپے کا ہو گیا، پھر 1.5 روپے کا ہو گیا. بڑھتے بڑھتے اب تو مجھے پتا نہیں کہ 100 سے زائد ہی ہوگا. اب تو 200 روپے کلو گوشت ہو گیا ہے. اللہ، گائے کا، بکرے کا پھر اس سے زیادہ. اور رمضان میں چونکہ لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو اس لیے مزید مہنگا ہو جاتا ہے. اور وہ قیمہ سموسے کے لیے بہت چاہیے، تو وہ گائے کی اوجڑی کا چھلکا اتار کے، اس کو بولتے ہیں بٹ بولتے ہیں، گائے کی اوجڑی کا چھلکا اتار کر، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو گائے کی اوجڑی جس کو بٹ بولتے ہیں، چھلکا اتارنے کے بعد اس میں تلی کاٹ کر، گائے کی تلی کے ٹکڑے کر کے اس کو دونوں کو ملا کے پیستے ہیں، تو وہ قیمہ لال بن جاتا ہے، تو گوشت کی طرح نظر آتا ہے. تو وہ گوشت کی جگہ پہ سموسے جو آپ کو کھانے، تو اتنی بوٹیاں کہاں سے لائے گا قصاب جو ہے، وہ کہاں سے لائے گا. تو آپ کا شوق پورا کرتا ہے، وہ آپ کو اوجڑیاں کھلاتا ہے گوبر والی. اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ تلی کی جگہ، تلی بھی تو ظاہر قیمت رکھتی ہوئی بکتی ہے، وہ جمع ہوا خون وہی اوجڑی کے سفید گوشت میں بٹ میں مکس کر کے قیمہ بنا کر اس کو لال لال کر کے دے دیتے ہیں.
बाज नऊजुबिल्ला वो ज्यादा वो जुर्म का ज़हन होता है जिनका, हर एक नहीं करता ऐसा, लेकिन ऐसा भी करते सुने गए। और तिल्ली मिलाते हुए तो मैंने खुद आंखों से देखा। ये आमतौर पे इस तरह का कीमा जो बाजारी कबाब समोसे होते हैं ना उसमें इस्तेमाल होता है, और उमूमन बगैर धोए होता है, क्योंकि समोसे और कबाब की खुसूसियत ये है कि अगर इसका कीमा धो लिया जाए तो टेस्ट कम हो जाता है, तो ये बगैर धोए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। ये मैंने इन लोगों से मालूम भी किया है, कबाब समोसे वालों से। बल्कि ये भी मैंने देखा है कि वो लहसुन अदरक ये भी मिक्स करके वो कीमे में पीस रहे होते हैं। तो इसको धोएंगे कहाँ से? धोएंगे तो ये सारा जो हरा मसाला इसमें डाला है, अदरक वगैरह धुल के चली जाएगी, अंदर ही छोड़े, इसको नहीं धोएंगे। और इसी को भून कर आपको समोसा भर के, और सबसे ज्यादा भीड़ इफ्तार के वक्त इसी कबाब समोसे के ठिये पर होती है, पकोड़े के, एक ही कढ़ाई में सब पकते हैं। लेकिन ये फिर भी अर्ज कर दूं कि इसका खाना उस वक्त तक जायज है जब तक हमें कंफर्म नहीं पता कि इसने नापाक कीमा इस्तेमाल किया है। हाँ, हमने देख लिया कि इसने नापाक कीमा इस्तेमाल किया है, अब तो इसका पकोड़ा भी उस तेल में तला हुआ नापाक हो गया, पकोड़ा खाएंगे तब भी गुनाहगार होंगे। और अगर हमने देखा नहीं है तो फिर अगर कबाब समोसा पकोड़ा उसका खा लिया तो जायज है। लेकिन घिन तो आएगी ना मेरी बातें सुनने के बाद। तो आप बोले घर में पकाएंगे, तो घर में तो कीमा तो वहीं से लाएंगे ना तैयार, फिर मुश्किल। और पीस के जो तैयार रखा जाता है वो हर एक ऐसा नहीं करता, कोई नाराज ना हो, जो गोश्त फरोश है वो हर एक ऐसा नहीं करता, लेकिन बहरहाल ऐसा करने वाले भी हैं। ये खुद समझते होंगे गोश्त फरोश जो मुझे सुन रहे होंगे, ये कौन कितने पानी में, तो छीछड़े और पता नहीं क्या क्या, यहाँ तक कि हराम चीजें जो होती है ना वो भी, जैसे कि गदूद भी हराम है। और बाज लोग इसी तरह की क्या क्या चीजें कीमे में पीस कर, छीछड़े तो खैर आम है, और पीस के आपको लाल लाल कीमा दे देते हैं, आप मजे से ले जाते हैं। लेकिन फिर कहता हूं सब नहीं करते, नेक लोग अच्छे लोग भी पढ़े, गोश्त बेचना गुनाह का काम नहीं है। जो कतई जन्नती थे अशरे मुबशरा में हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी गोश्त का काम करते थे, सहाबी थे। तो गोश्त बेचना ये गुनाह नहीं है, लेकिन जो ऐसा करता है वो गुनाहगार है, जो नहीं करता वो गुनाहगार नहीं है। जो करता है उसको तौबा की दावत है कि तौबा कर लीजिए, मुसलमानों पर रहम कीजिए, इनकी सेहत बचाइए, इन बेचारों को गलत चीज ना खिलाइए, कम कमाइए, कोई बात नहीं, 2 पैसे कम आएंगे, पेट तो भर जाएगा, जितना पेट है उतना खाएंगे आप, बाकी आपके बाल बच्चे खाएंगे, मर जाएंगे तो इन्हीं के लिए छोड़ जाएंगे, और आपके लिए ये रकम कहीं सांप बिच्छू बनकर कब्र में पहुंची तो फिर क्या करेंगे? हाय मेरे बच्चों ने मुझे मरवा दिया, हाय मेरी बच्चों की अम्मी ने मरवा दिया कि इसने ये फरमाइशें की, उन्होंने बोला कि हमको किराए का मकान नहीं तो हमको ऑनरशिप चाहिए, तो इनके लिए मैंने ये उल्टी सीधी चीजें लोगों को खिलाई और अब मारा गया मैं, और सांप आ रहा है, वो बिच्छू चिपक रहा है। नहीं, अल्लाह आपको महफूज रखे कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से, आपके सदके अल्लाह मुझे भी बचाए। मैं तो हर मुसलमान की भलाई की बात कर रहा हूँ, किसी से दुश्मनी थोड़ी है मुझे, मैं तो आप सबकी भलाई के लिए। हमने मदनी चैनल शुरू इसीलिए किया है कि मुसलमानों की खैरख्वाही की जाए, तो मुसलमानों की खैरख्वाही के जज्बे के तहत ये मदनी फूल में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एतिकाफ की बात चली थी, तो मदनी एतिकाफ हमारा जो, हम मदनी एतिकाफ मुंह से निकला, तो हमारा तो मदीने का जिक्र बहुत ज्यादा होता है दावत इस्लामी वालों की जबान पर, बात बात पे मदीना 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 ये करते रहते हैं। और एक रिवायत भी है, मन अहब्ब शैन अक्सर जिक्रहु, कि जो जिस चीज से मोहब्बत करता है अक्सर उसका जिक्र करता रहता है। तो मदीने से मोहब्बत है तो मदीने के जिक्र की कसरत है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के वालों के जबानों पर। तो मदनी एतिकाफ, ये जो तरबियती एतिकाफ होता है, तो इसमें बड़े फवाइद होते हैं। एतिकाफ के तो फवाइद का इनकार ही नहीं, फजाइल आपने सुने, लेकिन इसमें आशिकान रसूल की सोहबत मिलती है। तो आइए एक मदनी बहार सुनते चले। इस मदनी बहार का ताल्लुक मुफ्ती दावत इस्लामी के साथ है। ये एक आम नौजवान थे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये आलिम बने और मुफ्ती बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हवेलियां कैंट सरहद, सुबह सरहद के एक ईसाई भाई जिनकी उम्र 52 साल तकरीबन थी जब ये बयान दिया उन्होंने,
کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، بچے جوان ہو چکے تھے، مگر اس ادھیڑ عمر میں بھی فیشن کا بھوت نہیں اترتا تھا۔ ماہ رمضان مبارک میں باب المدینہ سے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا 30 روزہ مدنی قافلہ حویلیاں تشریف لایا۔ اس مدنی قافلے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے رکن مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق اتاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی بھی شریک تھے۔ میرے بڑے صاحبزادے مجھے مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے ملوانے لے گئے۔ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کی انفرادی کوشش سے میں ان کے مدنی قافلے کے ساتھ آخری عشرے میں معتکف ہو گیا۔ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے حسن اخلاق نے میرا دل جیت لیا۔ دیگر عاشقان رسول نے بھی مجھ پر خوب انفرادی کوششیں کی، حتیٰ کہ مجھ سا سخت دل انسان بھی موم ہو گیا، اور الحمدللہ عز و جل میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ میں نے فیشن سے منہ موڑا، سنتوں سے رشتہ جوڑا، داڑھی منڈانا چھوڑا، برائیوں سے ناتا توڑا، اور بھرپور طریقے پر مدنی ماحول سے تعلق جوڑا۔ الغرض میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، داڑھی سجا لی، اور امامہ شریف کا تاج سر پر رکھ لیا۔ میرا سر سبز امامے سے سر سبز ہو گیا۔ اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی سنت معلوم ہو جائے اس پر عمل کروں۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے تنظیمی طور پر حلقہ سطح کا ذمہ دار ہوں۔ آئیں گی سنتیں جائیں گی فیشنیں، نیکیاں بھی ملے کی جیے اعتکاف، برکتیں پائیں گے اور سدھر جائیں گے، مدنی ماحول میں کی جیے اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جس طرح اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں اس طرح اسلامی بہنیں بھی اعتکاف کرتی ہیں۔ اسلامی مسجد میں اعتکاف نہیں کرتی، اسلامی بہنوں کا اعتکاف مسجد بیت میں کیا جاتا ہے۔ گھر کی مسجد، مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ عورت گھر کے اندر اپنی نماز پڑھتی ہے، اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ اپنے گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جو جگہ مخصوص کر لی وہ مسجد بیت کہلائی، بلکہ افضل یہ کہ اس کو چبوترے کی طرح بلند کر لے۔ اگر نہیں بھی بلند کرتی تو بھی وہ حصہ جو مسجد بیت ہے جہاں یہ نوافل یا فرض نمازیں وغیرہ ادا کرتی ہے۔ اب اعتکاف کرنا اور جگہ مخصوص نے نہیں کی، کبھی یہاں پڑتی کبھی وہاں پڑتی ہے، اب اعتکاف کیسے کرے؟ تو اس کے لیے بھی یہ سہولت ہے کہ اب بھی کوئی جگہ مخصوص کر لے کہ اب میں یہاں نماز پڑھا کروں گی، یہ مسجد بیت ہو گئی اس کی، اب یہاں یہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب دوسری ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک اسلامی بہن ہے، مبلغہ ہے، وہ اپنے گھر میں اس نے مسجد بیت میں اعتکاف کیا، اب اڑوس پڑوس کی اور اسلامی بہنیں، ان کے باقاعدہ جدول ہوتے ہیں، ترکیب سے وہ جمع ہوتی ہیں اور حلقے وہاں لگتے ہیں، اور اس میں یہ سنتیں سیکھتی سکھاتی ہیں، دعائیں یاد کرتی کراتی ہیں۔ اس طرح بہت ساری بے نمازی اسلامی بہنیں جو جوش میں اعتکاف کی رمضان کی رونقوں میں آ جاتی ہیں، وہ الحمدللہ نمازی بن جائیں اور اس طرح گناہوں سے ان کا پیچھا چھوٹے۔ تو اس طرح ہمارے یہاں اسلامی بہنوں بھی اعتکاف ہوتا ہے، تو جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کریں وہ بھی صحیح ہے، اور اگر وہاں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں ہے اور جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ان کو بھی یہ اگر نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا کہ ایک جگہ وہ اسلامی بہن وہ مسلمان اپنے گھر میں کر لے جگہ مخصوص، وہیں اعتکاف کی برکتیں لوٹے، اور اس میں کوئی چھپ رہنا ضروری نہیں ہے، وہاں اور کام بھی گھر کے کر سکتی ہے، کپڑے بھی سی سکتی ہے، بچہ آ گیا تو اس کو بہلا بھی سکتی ہے، کوئی کام کاج ہوا تو بات بھی کر سکتی ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے بہت کچھ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کھانے پکانے میں تعاون بھی کر سکتی ہے،
یہ نہیں کہ ہر وقت وہ چپ چاپ بیٹھی رہے، پھر تو ظاہر ہے کہ بوریت ہوگی، بلکہ مرد ہو یا عورت اعتکاف میں ثواب سمجھ کر چپ رہنا، جس کو 100 میں سکوت کہتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اجازت نہیں ہے۔ ضرورت کی بات کریں، جیسے میں اس وقت بولتا چلا جا رہا ہوں، کتنی دیر ہوگی بول رہا ہوں نا میں، تو یہ بولنا ثواب کا کام ہے، اور امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینا، یہ تو وہ بولنا ہے اس پر قیامت کے دن حساب بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ قبول کر لے تو بیڑا پار ہے۔ تو اسلامی بہنیں بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کریں۔ کچھ درود شریف ہمارے یہاں اجتماع میں پڑھے جاتے ہیں، میں پڑھوں گا، آپ بھی جب میں حصہ اس کے کر کے پڑھاؤں گا تو پڑھیے گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، جو کوئی یہ درود شریف پڑھ لے اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ بھی کہہ لیجئے صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو کوئی کھڑے کھڑے یہ درود شریف پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے پہلے، اگر بیٹھے بیٹھے پڑھے تو کھڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ جو کوئی یہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 دن تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ جو کوئی یہ کہتا ہے اس کے لیے بھی 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی کہہ لیجیے جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ابھی جو درود پاک پڑھا میں نے، یہ درود شریف 6 لاکھ درودوں کے برابر ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو کوئی شب جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے کم از کم ایک بار بھی پڑھ لیا کرے تو مرتے وقت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پیے گا، یہاں تک کہ قبر میں لے جاتے تک ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پیتا رہے گا، حتیٰ کہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا یہ دیکھے گا
کہ مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، بزن پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے پر انوار سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا